دوستو ذرا سوچئے، ایک ایسی عمارت جس کا ہر پتھر ایک قصہ سناتا ہے، ایک ایسا مقام جہاں انسان اور جنات دونوں کے پسینے کی خوشبو بسی ہے، ایک پیغمبر جنہوں نے نہ صرف زندہ رہ کر دنیا کو حیران کیا بلکہ اپنی موت کے بعد بھی جنات کو اپنے حکم کے بندھن میں رکھا۔ یہ کہانی ہے مسجد الاقصیٰ کی، یہ کہانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور یہ کہانی ہے اس موت کے راز کی جسے سن کر جنات بھی دنگ رہ گئے۔ سوچئے، ایک پیغمبر اپنے عصا پر سہارا لیے کھڑے ہیں، دن گزرتے ہیں، ہفتے بیت جاتے ہیں، اور جنات سمجھتے ہیں کہ وہ انہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن جب وہ عصا ٹوٹتا ہے تب ایک ایسا راز کھلتا ہے جو آج بھی لوگوں کے دل و دماغ کو ہلا دیتا ہے۔ آج ہم آپ کو مسجد الاقصیٰ کی تعمیر کا وہ قصہ سنائیں گے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان ہوا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ایمان، طاقت اور اللہ کی قدرت کا عظیم نشان ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ آج ہم وہ راز کھولیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی اس طرح نہ سنا ہو۔ اور ہاں، ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیجئے۔ دوستو، مسجد الاقصیٰ صرف ایک مسجد نہیں ہے، یہ دنیا کے سب سے پاک اور قدیم مقامات میں سے ایک ہے۔ اس کی روحانی اور تاریخی اہمیت اتنی گہری ہے کہ یہ ہر مسلمان کے دل میں ایک خاص جگہ رکھتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا۔ لیکن اس مسجد کی کہانی صرف معراج تک نہیں ہے، یہ تو انسانی تاریخ کے شروعات سے جاتی ہے۔ ایک روایات کے مطابق مسجد الاقصیٰ کی پہلی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے مسجد الحرم یعنی کعبے کی تعمیر کی، اور اس کے 40 سال بعد مسجد الاقصیٰ کی بنیاد رکھی۔ دوستو ذرا سوچئے، یہ وہ وقت تھا جب دنیا ابھی نئی نئی بسی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے یہ مقام بنایا تاکہ انسان اللہ کی عبادت کر سکے۔ مسجد الحرم دنیا کا پہلا عبادت کا مرکز بنا، اور مسجد الاقصیٰ مسلمانوں کا پہلا قبلہ۔ لیکن وقت کے ساتھ یہ عمارت ویران ہو گئی، پتھر بکھرے، دیواریں گری، اور یہ زمین صدیوں تک خاموش رہی۔ پھر اللہ تعالی نے اپنے 2 عظیم پیغمبر بھیجے، حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، تاکہ اس پاک مقام کو دوبارہ آباد کیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایسا نام جو صرف پیغمبر نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کا زندہ ثبوت تھے۔ آپ کی حکومت ایسی تھی کہ آج بھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا جو صبح میں 1 مہینے کا سفر طے کرتی اور شام میں 1 مہینے کا۔ ہوا ان کے حکم پر چلتی تھی، پرندے ان کی باتیں سنتے تھے، دریا ان کے اشارے پر رخ بدلتے تھے، اور جنات، وہ مخلوق جو انسان کی آنکھوں سے اوجھل رہتی ہے، وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے پابند تھے۔ سورہ النمل میں آتا ہے، اور ان کے لیے جنات کا لشکر تھا جو ان کے سامنے کام کرتا تھا ان کے رب کے حکم سے۔ دوستو ذرا سوچئے، ایک پیغمبر جن کے ایک اشارے پر جنات بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لاتے تھے، عمارتیں بناتے تھے، اور ایسے کام کرتے تھے جو انسانی طاقت کے بس سے باہر تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد الاقصیٰ کو دوبارہ بنانے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ کام ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں مکمل ہوگا۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ذمہ اٹھایا تو دنیا نے دیکھا کہ اللہ کی قدرت کیسے کام کرتی ہے۔ دوستو، مسجد الاقصیٰ کی تعمیر کوئی معمولی کام نہیں تھا، یہ ایک ایسا مقام تھا جس کی بنیاد روحانیت اور ایمان پر رکھی گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کام کا آغاز کیا تو انہوں نے جنات کو حکم دیا کہ وہ اس عمارت کے لیے کام کرے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جنات کے لیے جو ان کے سامنے کام کرتے تھے، ان میں سے کچھ مینار بناتے تھے اور کچھ سمندر میں غوطہ کھوری کرتے تھے۔ اب ذرا تصور کیجئے، جنات جو انسانوں سے کئی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑوں سے پتھر کاٹ رہے ہیں۔ وہ پتھر اتنے وزنی تھے کہ آج کے دور کی کرینز بھی شاید انہیں نہ اٹھا پائے،
لیکن جنات نے نہ صرف ان پتھروں کو کاٹا بلکہ انہیں ہوا میں اٹھا کر مسجد الاقصی کے مقام تک لایا گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ پتھر ایسے خوبصورتی اور پرفیکشن کے ساتھ جوڑے گئے کہ آج بھی مسجد الاقصی کے کچھ پرانے حصوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ دیواروں کے درمیان اتنا بھی فاصلہ نہیں کہ کوئی چیز داخل ہو سکے۔ آج کے انجینئرز بھی حیران ہوتے ہیں کہ بنا ماڈرن ٹیکنالوجی کے ایسا کام کیسے ممکن ہوا۔ لیکن یہ صرف جنات کا کام نہیں تھا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور اللہ کی رحمت کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے جنات کو ایسے ترتیب دیا کہ ہر کام منتظم اور مکمل ہو گیا۔ اب یہاں کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ جنات فتنہ اور شرارت میں ماہر ہوتے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ ان کا حکم دینے والا اب اس دنیا میں نہیں ہے تو وہ کام چھوڑ کر بھاگ سکتے ہیں یا شاید بغاوت کر دیں۔ اسی لیے انہوں نے اللہ سے ایک خاص دعا مانگی، اے میرے رب، میری وفات کو جنات سے پوشیدہ رکھنا تاکہ مسجد الاقصی کی تعمیر مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور پھر ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا جو قرآن میں بھی بیان ہوا ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد الاقصی کی تعمیر کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہ اپنے عصا یعنی اپنی لاٹھی پر سہارا لیے کھڑے تھے۔ جنات اپنا کام کر رہے تھے اور ان کی نظریں بار بار حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف اٹھ رہی تھی۔ وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں ان کا حکم نہ ٹوٹ جائے۔ لیکن اسی وقت اللہ کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کا جسم وہی عصا پر سہارا لیے کھڑا رہا۔ دن گزرتے گئے، ہفتے بیت گئے اور جنات سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ اپنا کام جاری رکھے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر انہوں نے ڈھیلائی کی تو سزا ملے گی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی مخلوق بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دیمک کو بھیجا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کیا تو جنات کو ان کی موت کا پتہ نہیں چلا سوائے اس زمینی کیڑے کے جس نے ان کا عصا کھا لیا۔ جب سلیمان گرے تب جنات پر صاف ہو گیا کہ اگر وہ غیب کا علم رکھتے تو اس ذلیل کام میں نہ لگے رہتے۔ یہ دیمک دھیرے دھیرے عصا کو اندر سے کھا گئی۔ ایک دن جب عصا بالکل کھوکھلا ہو گیا تو وہ ٹوٹ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر گر گیا۔ تب جا کر جنات کو حقیقت کا پتہ چلا۔ وہ دنگ رہ گئے۔ انہیں سمجھ آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو کب کے وفات پا چکے ہیں اور وہ صرف اللہ کے حکم سے کھڑے رہے۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، انبیاء علیہ السلام کے جسم کبھی سڑتے نہیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کو کبھی نہ کھائے۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم سلامت تھا اور جنات کو بالکل نہیں پتہ چلا کہ ان کی وفات ہو چکی ہے۔ دوستو، مسجد الاقصی صرف پتھروں کی عمارت نہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا مرکز ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے رہنمائی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مسجد الاقصی میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ یہ مسجد صرف ایک جگہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی ایمان، مسلمانوں کا صبر اور جد و جہد کا عالم ہے۔ آج بھی جب دنیا کے مختلف حصوں سے مسلمان اس مقام کی زیارت کے لیے آتے ہیں تو انہیں یہ پتھر صرف عمارت نہیں بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور جنات کی محنت کی کہانی سناتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی مسجد الاقصی کی تعمیر کی کہانی۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلا سبق، اللہ کی قدرت کے آگے کوئی چیز ممکن نہیں۔ وہ جنات کو بھی کام پر لگا سکتا ہے اور ایک چھوٹے سے دیمک سے بھی بڑا راز کھول سکتا ہے۔ دوسرا سبق، انبیاء کی زندگی اور موت دونوں اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ تیسرا سبق، مسجد الاقصی صرف ایک جگہ نہیں، یہ مسلمانوں کے دل کا حصہ ہے۔ اس کی حفاظت اور اس سے محبت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پیارے دوستو، اب جب بھی آپ مسجد الاقصی کا نام سنیں گے
یا اس کی تصویر دیکھیں گے تو یاد رکھیے گا یہ وہ مقام ہے جہاں جنات نے پتھر جوڑے اور ایک پیغمبر نے اپنی موت کے بعد بھی اپنا حکم قائم رکھا۔ یہ کہانی صرف اتہاس نہیں، یہ ایمان کی طاقت کا پیغام ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو اس کہانی کا کون سا حصہ سب سے زیادہ پسند آیا۔ اور ہاں، مسجد الاقصیٰ کے لیے دعا کیجیے کہ یہ مقام ہمیشہ آباد رہے اور مسلمان اس کی حفاظت کے لیے ہمت اور طاقت پائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر مسلمان بھائی بہن کو مسجد الاقصیٰ کی زیارت نصیب فرمائے، مسجد الاقصیٰ میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔